آئے گی، وہ کہے گی دماغ نہیں مانتا اس بات کو، وہ کہے گی دل نہیں مانتا اس بات کو کہ ایک انسان ساتوں آسمان کو چیر کر کے سدرۃ المنتہا کو پیچھے چھوڑ کر، صریف الاقلام کو پیچھے چھوڑ کر عرش معلی کی طرف بڑھ رہا ہے، انسان نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا ہے، آنکھوں نے جو مشاہدہ کیا ہے، اللہ کے حبیب کا دل جھوٹا نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی نگاہیں جھوٹی نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو روبرو دیکھا ہے، روحانی نہیں تھا یہ جسمانی تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، شک کر رہے ہو نبی پر؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر قربت عطا فرمائی، انوارات و برکات عطا فرمائے، نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے بڑی قیمتی ہے، معراج کے اندر یہ عطا ہوئی ہے، ان کا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات کا ان کا ضرور، خاص کر آمن الرسول سے آگے جو ذکر ہے اس کو ضرور پڑھا جائے، بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر اس کی۔ اب جنت کے اندر سیر کرائے گی، جہنم کے دروغے سے ملاقات کرائے گی، جہنمیوں کے احوال دکھائے گی، جنت کی سیر کرائے گی، جنت المأویٰ دکھایا گیا، سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، جنت الفردوس دکھائے گی، رضوان سے ملاقات کرائے گی جو جنت کا نگران ہے، اور ادھر مالک سے ملاقات کرائے گی جو جہنم کا نگران ہے، دونوں سے ملاقات کرائی، احوال بتائے کہ آپ کی امت کے سود خور وہ پڑے ہیں، آپ کی امت کے بے نمازی وہ پڑے ہیں، آپ کی امت کی یتیم کا مال کھانے والے وہ پڑے ہیں، آپ کی امت میں نماز نہ پڑھنے والے وہ پڑے ہیں، اور ان کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور جب وہ دوبارہ نکلتے ہیں دریا سے، نہر سے کونے پر پہنچتے ہیں، ایک بڑے پتھر کے ساتھ فرشتہ پھر اوپر سے مارتا ہے، وہ دوسرے کونے سے نکلتا ہے، اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ اس کو پھر دے مارتا ہے، فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ آپ سود بھی کھائے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، پہلی صفوں میں پڑھی جا رہی ہیں، سود بھی کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں یا اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ کہاں سے باران رحمت نازل فرمائے؟ انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے، جانوروں کے حقوق پامال ہو رہے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی، انسانیت اعلیٰ درجے کی تذلل پر آ گئی، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگ رہے اللہ بارش عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب زکوٰۃ روک دی جاتی ہے، جب عشر نہیں ادا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک دیتا ہے، پھر جب عشر آ جاتا ہے، فصلیں گھر میں آ جاتی ہے، کہتے ہیں ہماری اپنی محنت اور مزدوری ہے، اللہ کا اس میں کیا ہے، کون سا عشر کون سی زکوٰۃ؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے جانوروں کا خوف نہ ہوتا، ان کی پیاس کا لحاظ نہ ہوتا، میں انسانوں پر ایک بوند بھی قطرہ بھی نہ برساتا۔ یہ جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ غور کریے ذرا، سود خوری ہے، زنا ہے، ملاوٹ ہے، اور اسی طرح سے زکوٰۃ نہ ادا کرنا، یہ وہ بڑے گناہ ہیں جو بارشوں کو روکے ہوئے ہیں۔ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب میں توبہ کریے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور بران رحمت کا نزول فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے چھٹے آسمان پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں کیا ملا؟ کہا جی 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ بڑے فخریہ انداز میں آپ نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھنی ہے 50، کٹ کرا کے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا نہیں پڑھتے 50، کم کرائیں۔ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا تھوڑی ہے، دوبارہ گئے، واپس آ گئے، 45 ہو گئی ہیں، 5 معاف ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بہت زیادہ ہے، میری امت نے بھی 50 انہوں نے پڑھی شڑی کوئی نہیں ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہی معاملے ہوئے۔ اب دوبارہ گئے 40 ہو گئے، پھر آئے موسیٰ علیہ السلام ہاں جی کیا بنا؟ کہا 5 اور ریلیکس ہو گئے۔ کہا نہیں زیادہ ہے ابھی۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، جب 5 رہ گئی اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ انہیں پتا تھا ذمہ دار ہیں، یونیورسٹی میں کام کرنے والے ہیں، دکاندار ہیں، زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، 5 بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور پھر اور آسانی کرنے کے لیے زورین پڑھیں گے، اور آسانی کرنے کے لیے مغربین پڑھیں گے جو صرف حج کے لیے اور عمرے کے لیے، حاجیوں کے لیے شریعت میں ایک ہی بار ہے، جب حج کریں گے تو زورین پڑھیں گے، حج پڑھیں گے تو مغربین پڑھیں گے، عمومی حکم نہیں ہے اس کا۔
اب ظہرین بھی آ گئی، مغربین بھی آ گئی، 5 کو 3 میں بند کر دیا۔ موسیٰ نے کہا زیادہ ہیں، آپ دوبارہ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں دوبارہ جاؤں اللہ یہ بھی لے لے گا، پھر میں اپنی امت کے پاس کیا لے کر کے جاؤں گا؟ تو 5 نمازیں لے کر کے سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل ہوا، جہاد کا حکم زمین پر نازل ہوا، پردے کا حکم زمین پر نازل ہوا، باقی سارے کے سارے صدقے کے، زکوٰۃ کے، عشر کے جتنے مسائل ہیں یہ سب زمین پر نازل ہوئے، لیکن آسمان پر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور کہا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے، ہم نے اس کا حکم زمین پر نازل کرنا مناسب نہ سمجھا، ہم نے کہا روبرو ملاقات ہوگی تو اپنے حبیب کو تحفہ دیں گے نماز کا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میری امت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں میرے آقا کریم کو روضہ رسول کے اندر ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہاں جی، کئی بزرگوں نے خوابوں میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، پوچھا کیا؟ کہا میری امت بے نمازی ہو گئی ہے، میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی ٹھنڈک فرمائیں اور امت اس چیز سے کوسوں دور چلی جائے اور وہ کہے ہمارے مسائل حل ہو گئے نہیں ہو گئے۔ تو معراج کا جو پیغام ہے وہ پیغام ہے نماز کا، وہ پیغام ہے والد کی قدر کا، وہ پیغام ہے عاجزی کا، وہ پیغام ہے بلندی کا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے آپ کو وہ برکات عطا ہوں گی کہ آپ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انسان عاجزی کے اعلیٰ درجے سجدے کی طرف جاتا ہے اور انسان اللہ کو کہتا ہے کہ میں اپنی انا کو، اپنی شہرت کو، اپنے علم کو، ساری چیزوں کو خاک میں ملا کر کے باری تعالیٰ تیری جناب میں کھڑا ہوں، میں ذلت کی انتہاؤں کو چھو رہا ہوں، تو معراج کی بلندیاں مجھے نماز کے صدقے عطا فرما دے۔ سجدے میں پڑے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ رحمان کے 2 قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے۔ اب ایسے ہی سمجھ لیں کسی بڑے کے پیر پکڑنے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی منت کرنی ہے کہ میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، اس روح اور فلسفے کے ساتھ نماز پڑھے تو صحیح نہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اندر، قدمین مبارکین کے اندر ہوں۔ اب اللہ کا جسم کوئی نہیں ہے، ایک تعبیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ قریب اللہ کی حالت ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں، اور خاص کر کس حالت میں؟ سجدے کی حالت میں۔ اس لیے سجدوں کو طول عطا فرمائیں، سجدوں کو لمبا کریں۔ بعض ائمہ دیکھا بہت مختصر نماز پڑھتے ہیں، خاص کر سجدے میں اوپر نیچے ایسے ہوتے ہیں، یہ نماز کی توہین ہے۔ کم از کم 5 بار 7 مرتبہ تسبیحات کا اہتمام کرے، بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھے، رکوع کے اندر جھکے، اللہ کو بتائیں کہ اللہ میرے 5 منٹ کا یہ معاملہ ہے، تو اس کو قبول فرما، اس کو میں طول دے رہا ہوں۔ لمبا کریں، سجدوں کو زینت عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا نماز پڑھتی ہیں، رات ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے شکایت کرتی ہیں، رکوع کرتی ہوں، تیری رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اللہ رات کو ذرا لمبا کر دے۔ ایسی نماز فاطمہ بی بی فاطمہ نے پڑھی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کیسی نماز پڑھ رہی ہیں؟ ذرا حالات پہ جائزہ لے اور غور کریں کہ کیا ہماری نمازیں، ہماری عورتوں کی نمازیں سلام اللہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہیں؟ کیا ہماری نمازیں اس نہج کی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجے؟ اللہ کے ساتھ یقین کا معاملہ رکھے۔ امید انسانوں سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہوتا ہے۔ اعلان ہوا نماز کے لیے آئیے، بارش کے لیے نماز پڑھیں گے۔ ایک شخص ہے، سن رسیدہ ہے، بزرگ ہے، چھتری لے کر کے جا رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا نماز جو پڑھو گے آتے ہوئے بارش نہیں ہونی؟ استسقاء کے لیے جا رہے ہو تو جب بارش کے لیے نماز پڑھ رہے ہو تو چھتری لے کے جا رہا ہوں نا، واپسی آؤں گا تو بارش ہوگی نا۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ یقینوں کو کبھی ختم نہیں کرتا۔ یہاں ہم جا رہے ہیں، مصلے بھی اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ پتہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے بارشیں کبھی نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہمارا وہ یقین کا معاملہ ہو، اللہ کے ساتھ امید کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کر دے، نہیں، 100% اللہ کرے گا، 101% اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا، یہ میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر۔ ایسے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اب آپ دوبارہ تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں آئے، براق پر تشریف لائے، مکہ مکرمہ پہنچے،
اور اتنا وقت گزرا ہے کہ جو دروازہ ہے اس کی کنڈی ابھی تک حرکت کر رہی ہے. جو دروازہ کھلا ہے جبرائیل امین لے کر کے گئے ہیں تو وہ کنڈی ابھی حرکت کر رہی ہے اور وہ بستر اسی طرح سے گرم ہے. آپ تشریف لے آئے ہیں, صبح ہو گئی, آپ نے نماز پڑھائی, لوگوں کو کہا لوگوں آج رات میرے ساتھ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. آج رات میں بیت المقدس گیا ہوں, وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے, وہاں میں سدرۃ المنتہا پہ گیا ہوں, پھر صریف الاقلام پہ گیا ہوں, پھر اللہ تعالیٰ کے روبرو میری ملاقات ہوئی ہے, پھر نبیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, جنت اور جہنم گیا ہوں, دوبارہ مسجد اقصی آیا ہوں, وہاں سے دوبارہ یہاں پر پہنچ آیا ہوں. انہوں نے کہا پاگل ہے نعوذ باللہ, کسی نے کہا مجنون ہے, کسی نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے, کسی نے کہا جادوگر ہے, کیا کیا آوازیں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی گئی, کیا کیا جملے آپ کو کہے گے, لیکن آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی. کہا کہ لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے, اگر آپ بیت المقدس میں گئے ہیں تو بتائیے, ملک شام کے اندر فلسطین کے اندر آپ گئے ہیں تو بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں, اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ بنی اسرائیل کا مسجد اقصی کا سامنے کھڑا کر دیا. نبی گن کر بتا رہے ہیں کہ اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے دروازے اتنی کھڑکیاں ہیں. پھر ایک نے کہا آپ اتنا لمبا سفر کر کے گئے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ راستے میں کوئی آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا؟ کہا ہاں میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا, تمہارا ایک تجارتی قافلہ فلاں مقام سے آ رہا تھا, اس حساب سے میرے اندازے میں 3 دن بعد اسے مکے میں پہنچنا چاہیے. ٹھیک 3 دن بعد وہ قافلہ مکے کے اندر پہنچ آیا اور کہا ہاں ان کا ایک اونٹ قافلے والوں سے بچھڑ گیا تھا, اس کا بھورا رنگ تھا, وہ ان سے الگ ہو گیا تھا, ان سے پوچھ لینا کیا راستے میں تمہارا کوئی اونٹ آگے پیچھے ہوا تھا. اب قافلہ پہنچا, کافروں کے سردار کھڑے پوچھنے کے لیے کہ محمد عربی کی بات سچی ہے یا نہیں ہے. صادق اور امین مانتے تھے لیکن امتحان لینے کے لیے راستے میں کھڑے ہو گئے. کہا قافلے والوں بتاؤ 3 دن پہلے تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر بھورے رنگ کا غائب ہوا تھا. کہا قافلے سے بچھڑ گیا تھا, مل گیا. اب ولید بن مغیرہ نے کہا یہ جادوگر ہے. اتنی کھلی نشانی دیکھنے کے بعد بھی کہتا ہے جادوگر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے, راستے میں کسی نے خبر دی تمہارا ساتھی یہ کہہ رہا ہے, تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو آسمانوں پر گیا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہے, مسجد اقصی میں گیا ہوں, کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کیا یہ بات محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے؟ کہا ہاں تمہارے صاحب نے یہ بات کہی ہے. کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میں تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابا بکر صدیق, آج سے صدیق کا لقب عطا کیا جاتا ہے. نبوت کی سب سے پہلی تصدیق اگر کسی شخص نے کی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. واقعہ معراج کی تصدیق اگر کسی نے سب سے پہلے کی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس لیے میرا اور آپ کا آج کے دور کے اندر, مادیت کے دور کے اندر, الہات کے دور کے اندر, جدید فلسفے اور تشکیل کے دور کے اندر جب لوگوں کو دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے, ہمارا یقین اس بات پر ہو کہ یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے تو یہ پتھر پر لکیر ہے. بچو تو جو مرضی کر لے نا, جہاں مرضی چلا جائے, جدید فلسفہ لے کے آ جا, لیکن میں یہ ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے, یہ ہو کر کے رہے گی. یہ یقین ہے نا انشاءاللہ. لاکھوں دلیلیں, لاکھوں فلسفے اس ایک بات کے آگے ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ بات میرے محمد کی زبان سے نکلی ہے اور یہ سچی بات ہے. آپ نے فرمایا عذاب قبر حق ہے, عذاب قبر ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. سائنس کہتی ہے 3 دن بعد مر جائے گا, ہڈیاں ہوگی, ناک ٹیڑھا ہو جائے گا, بال اڑ جائیں گے, 7 دن بعد یہ ہو جاتا ہے, 9 دن بعد یہ ہو جاتا ہوگا, لیکن عذاب قبر ہوتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت حق ہے تو حق ہے, قرآن کہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ پر حق ہے تو یہ پر حق ہے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے. جب میرا اور آپ کا دامن ان 2 ہستیوں کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر دنیا کا کوئی جدید فلسفہ, کوئی تشکیک والا مادہ, کوئی ایسا خانچہ سانچہ وہ ہمارے دل کے اندر نہیں جا سکتا. اس کو آگے سے راستہ نہیں ملے گا, یا تو قال اللہ ملے گا یا اسے قال الرسول ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان 2 ہستیوں کے ساتھ اپنی وابستگی کو, اپنے اظہار کو, اپنی عقیدت کو, اپنے عقیدے کو اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ نتھی کر دیجئے. میرے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے, میرے رسول نے یہ بات فرمائی ہے. صدق اللہ العظیم, میرے اللہ نے بھی سچ کہا ہے. صدق اللہ رسولہ, اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا ہے.
جی تو اس بات کا یقین، یہ واقعہ اسراء ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہ اس دور میں بھی لوگوں نے اس پر شک کیا، لیکن آج 1400 سال بعد ہر معاملے میں شک کیا جا رہا ہے، ہر معاملے میں شک کیا جا رہا ہے، ہر معاملے میں شک کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نبی نے نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات کیوں نبی نے نہیں فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے مسواک کو سنت قرار دیا، امامے کو سنت قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں جاری فرمائی ہیں وہ قیامت کی صبح تک اسی طرح سے نورانی ہے جس طرح 1400 سال پہلے نورانی تھی۔ ان میں آج بھی کوئی حرف، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو ہمارے سوچنے کے انداز میں ہے، فرق ہے تو ہمارے دل کے اندر چھپے چور کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم نبی کی حدیث کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیسے صحیح نہیں ہے؟ میرا اور آپ کا دل صحیح نہیں ہے اور دماغ ٹھیک نہیں ہے، حدیثیں ٹھیک ہے، حدیثیں بالکل صحیح ہے۔ صلحاء نے اور محدثین نے جو حدیثوں پر نقد اور جرح کر کے ایک سانچہ ہمارے سامنے بڑی کتب کی صورت میں چھوڑا ہے، وہ ایسا معمولی نہیں ہے۔ اتنی سخت شرائط کے ساتھ انہوں نے حدیثوں کو قبول کیا ہے، اس چھلنی سے شاید آج کا مسلمان بھی ان کو نہ گزار سکے، جس نقد اور جرح کی چھلنی سے انہوں نے حدیثوں کو گزار کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور بعض بزرگ ایسے ہوتے تھے، ان کے سامنے جب کوئی حدیث پڑھی جائے تو کہتے تھے یہ ٹھیک ہے۔ کیسے ٹھیک ہے؟ کہتے اس سے مجھے محمد مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوق حدیث کے ساتھ دیا تھا کہ یہ بات مصطفیٰ کی ہے، یہ فلاں بزرگ کی بات ہے۔ جو بزرگ کی بات ہے کاش سے خوشبو نہیں آتی ہے، جو رسول اللہ کی بات ہے اس سے اللہ کے نبی کی مہک آج بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ سے وابستگی نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی نصیب فرمائے۔ درود پاک کا اہتمام کریں، خاص طور جمعہ کے دن عصر کی نماز کا جو وقت ہے اس کو ضائع ہونے سے، فضول کاموں سے بچائیں، اور عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ کے اندر ضرور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگیوں میں، آپ کے مالوں میں، آپ کے اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔